اسٹریٹجک جو معاملات تھے وہ بہت خراب ہو گئے. وہ چیز اب آپ کو وہ دل میں تارے نظر آ رہے ہیں. اب وہ دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے جو اسٹیٹمنٹ دلوائی بہار کے الیکشن سے پہلے, تو اس میں کوئی تھوڑی ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑے گی. اگر یہ جرم ہو چکا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے, پھر اس کے کفارے کا سوچیں. کیونکہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں, جب آج کے پرائم منسٹر نے جو ابھی بھی سیریس نہیں ہے, پرائم منسٹر ہے, پولیٹیکلی نہیں صحیح, مورلی بات سن لیں. عمران خان نے جب نریندر مودی کو یہ پیغام دیا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں تو میں 2 قدم اٹھاؤں گا, آئیں مذاکر, جنگ نہیں ہے, بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں, کیا اس کا ہندوستان سے ریسپانس بات چیت کی صورت میں آیا؟ کیا اس کا کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل ریسپانس آج تک ہندوستان سے آیا ہے؟ بلکہ اس کا ریسپانس تو وہ ہے گالی نکالی. ریاض کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ انہوں نے گالی دی. پھر انہوں نے کشمیر کے اوپر اگر زیرو ٹالرنس ہے اور اگر اوفینسو ڈیفینسو لو انٹینسٹی کانفلکٹ اور ٹیررزم کرنی ہے اور وہ اب اعلانیہ وہ جنگ ہمارے اوپر ویج کر چکے ہیں, تو کیا اب ہم کسی نیریٹو کے منتظر ہوں گے؟ نیریٹو بیچے نہیں جاتے. افغان جو ریزسٹنس فورسز ہیں انہوں نے اپنے نیریٹو کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں کی 1,40,000 ٹروپس کے اگینسٹ, دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمیز کے اگینسٹ. انہوں نے اپنے ریزالو سے کامیابی حاصل کی ہے. ہندوستان جب نیریٹو بیچتا رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ود دی ایبسنس آف ایویڈنس بیچتا رہا ہے. ہم ایویڈنس کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم کلبھوشن یادو جیسا موقعی پکڑ کے اپنے پاس بٹھا کے اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹس لے کے جا رہے ہیں. ہم بینک کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ لے کے جا رہے ہیں. ہم تو ان کو رنگے ہاتھوں ایویڈنس لے کے دنیا کے پاس جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی دنیا یہ ایویڈنس نہیں مانے گی باوجود, اینڈ وی آل نو اٹ, دونوں محترم مہمان بھی جانتے ہیں, ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کہ ہماری پذیرائی کیوں نہیں ہوگی. جب ایویڈنس کے باوجود پذیرائی نہیں ہونی تو پھر کیوں نہیں ہوگی, اسی کا تو مسئلہ ہے. اور کیا کرنا ہے صاحب, تو ایک بہادر آدمی کے طور پہ توپ, گولا اور بندوق اور بہادری اور ڈٹرمنیشن کی ٹرمز میں بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ پاکستان میں 2008 کے بعد ایک ایسی لیڈرشپ آئی جو در حقیقت جس قسم کی پاکستان کے چیلنجز تھے ان کو سمجھنے سے بالکل یعنی وہ ناقص تھی, وہ سمجھ نہیں سکتی تھی. اس کے کیپیبلٹی میں, یہ ریلم آف پاسبلٹی میں تھا ہی نہیں جس قسم کی لیڈرشپ جو ہے سیاسی پاکستان میں آ کے فیصلے کرنے لگ گئی کہ اتنا بڑا ایک ملک 200 ملین کا, اس کے نیوکلیر کنٹری, ون آف دی امپورٹنٹ مسلم کنٹری, ہندوستان جیسا دشمن, تو وہ ان پیچیدہ مسائل کو سمجھنے میں بالکل ناکام ہو گئی. اور ابھی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے, مجھے یہ لگتا ہے ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ آف ریلیشن کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ واز ویری کلیور. انہوں نے بڑا انویسٹ کیا, انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑے کمزور لوگ ہیں. ابھی میرے ہاتھ میں ایک ہندوستان کے ایکس ایمبیسڈر ہیں وویک کاجو, جن سے یقینی طور پہ آپ واقف ہوں گے, افغانستان کے حوالے سے رہے ہیں. انہوں نے وائر میں ایک پیس لکھا ہے, وائی پاکستان's dossier on Indian terrorism is ultimately a damn square. اس میں ان کا سینٹرل آرگومنٹ یہ ہے کہ جی نریندر مودی نے تو طاقت میں آنے کے بعد, پاور میں آنے کے بعد پاکستان کو بڑی سچے دل سے, سنسیئرٹی سے انگیج کرنے کی کوشش کی. وہ لاہور میں نواز شریف صاحب کی شادی پہ آ گئے, لیکن اس کے بعد پاکستان کی فوج نے پٹھان کوٹ کر دیا. جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس پورے ٹریلر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نواز شریف, جن کو ظاہر معاملات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, ان کے اور ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں شدید قسم کے شکوک جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں. اور نواز شریف صاحب نے اس کے بعد یہ سوچا کہ میں کوئی ماؤ زیدونگ یا انور سادات ہوں اور میں کوئی ہسٹری کا بڑا رول ادا کرنے والا تھا وہ شادی میں بلا کے اس کو مودی کو, اور میری فوج نے میرا راستہ روکا ہے. تو وہ اتنے کلیور ہیں. دس از واٹ آئی ایم پٹنگ ٹو یو. تو اس قسم کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے آگے سر؟ ویری گڈ پوائنٹ. لک ایٹ دی آپشنز یو ہیو ٹوڈے. اور جو ان کی جو نئی پود ہے وہ ان کے بارے میں بھی میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا, بٹ وی نو واٹ دیئر لیمیٹیشنز آر. سوال دیکھیے, بات یہ ہے, آپ ڈپلومیسی میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کے امبیسڈر جو ہیں یو این میں, جنیوا میں, ہر جگہ جہاں بھی ہیں دے آر ایکٹیو. مگر یہ کام صرف امبیسڈروں سے نہیں ہوتے. ہم پرائم منسٹر کو چاہیے جہاز پکڑے اور جا کر جناب ایٹ دا ہائیسٹ لیول لوگوں سے ملاقات کرے. فارن منسٹر کو چاہیے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ فارن منسٹر اس وقت پچھلے 3-4 مہینے میں کتنی جگہ گئے ہیں؟ وہ تو کووڈ کی وجہ سے کہیں گئے ہی نہیں میرا خیال ہے. آپ ذرا ڈپلومیسی جو ہے ذرا ایرانین سے دیکھیے. اس نے جہاز پکڑا پاکستان پہنچ گیا, اس نے جہاز پکڑا وہ برلن پہنچ گیا, اس نے جہاز پکڑا وہ
پیرس پہنچ گیا. ایسے دیکھیے مقصد یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ریسورسز کی بھی بات ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ایکسپریشن, مگر یہ بڑی صحیح چیز ہے کہ تھوکوں سے پکوڑے نہیں تلے جاتے. آپ کو you have to spend, and more than that, at the point that I made earlier, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کیپبلٹی اور کیپیسٹی دکھائیں کہ آپ اپنے دشمن سے ڈیل کر سکتے ہیں. یہ صرف بارڈرز کا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. اور تیسری چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے لیے انٹرنل ہے, دیکھیے جو پوائنٹس آف ایلینیشن ہوتے ہیں نا, اور جہاں پہ سینس آف ڈیپریویشن ہے, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. یہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ آپ کے پالیٹیشینز کا کام ہے. ہم پالیٹیشینز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور بہت ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, مگر وہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس چیز میں کہ انہوں نے بلوچستان کے معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کے پی میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. کوئک ریسپانس, ٹھیک ہے, مجھے ذرا 2-3 منٹ میرے پاس ہیں. اور رحیم اللہ یوسف صاحب, کوئک ریسپانس, کوئک کامنٹ. جی میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پچھلی حکومت نے ڈاکٹر عبدالمالک جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کوشش کی تھی, اور وہ لندن بھی گئے تھے اور وہاں بات چیت شروع بھی ہو گئی تھی. تو یہ سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہونا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. کچھ ناراض لوگ ایسے ہیں جو بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے سیاسی حکومت کے علاوہ فوج سے بھی ان کی بات ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ میں اس کا ذکر کروں گا کہ یہ جو ہندوستان میں سکھ جو ہیں, سکھوں کی جو پاپولیشن ہے, تو یہ بھی ہمارے پاس اگر حالات خراب ہوتے ہیں چلے بھی یعنی وہ بھی ناراض ہیں, کچھ لوگ ان میں سے ناراض ہیں, تو کیا وہ ان کو ہم اپنے قریب لا سکتے ہیں؟ ہمیں اس طرح بھی ظاہر ہے اگر وہ جس طرح بات کی جنرل صاحب نے اوفینسو تو یہی ہے پھر کہ آپ ان کے بھی فالٹ لائنز جو ہیں ان کی نشاندہی کریں اور اس کو جان صاحب سے لے لیتے ہیں کامنٹ, صرف 2 منٹ ہیں. جان صاحب یور کوئک کامنٹ. جی جان صاحب یور لاسٹ ورڈ. جی میرے خیال میں جن 3 چیزوں کی طرف ریاض کھوکھر صاحب نے نشاندہی کی تھی ان تینوں سے دستبردار ہونا ہماری آپشن نہیں ہے. ہم نہ کشمیر سے دستبردار ہو سکتے ہیں, نہ ایز اے ساورن اسٹیٹ سی پیک اور چائنا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو دستبردار ہو سکتے ہیں, نہ ہم ڈیفینسو LIC کے لیے صرف دفاع ہی کرتے رہیں گے. اگر یہ تینوں چیزیں جو ہندوستان ہم پر تھوپ رہا ہے یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ان کو کر گزرنا, تو پھر اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی کو عملی جامہ پہنائیں. ہمارے میں صلاحیت بھی ہے, ریچ بھی ہے, ہندوستان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں, اور ہمارے پاس مورل جواز بھی ہے اس جنگ کا جواب دینے کا جو ہم پر تھوپ دی گئی ہے. بہت شکریہ کا بھی ریاض کھوکھر صاحب کا بھی, رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کا بھی. ناظرین یہ ہم نے ایک مختلف ایک ہٹ کے ڈسکشن کی. پاکستان میں ٹیلی ویژن میں فارن پالیسی جو ہے اس پہ ڈسکشن کرنا بڑا مشکل ہے, یہاں پہ اس کی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے. پاکستان میں ہوتا رہا, کراچی میں ہوتا رہا, تو یہ ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایویڈنسز پرووائڈ کیے ہیں کہ MQM کے کتنے ٹریننگ کیمپ تھے, ان کو کتنے پیسے ملے ہیں, بلوچستان میں کتنے پیسے ملے. یعنی جو 22 ارب روپیہ جو ہے جو ہم نے اس کی ڈیٹیل دی ہے اس ڈوسیئر میں, اس میں سے تقریباً 18.5 ارب روپیہ تو بلوچستان کے ملیٹنٹس کو اور انسرجنٹس کو ملا ہے, اور 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ TTP کے سپلنٹر گروپس کو ملا ہے, اور ½ ارب روپیہ جو ہے ½ بلین وہ الطاف حسین گروپ کو ملا ہے. تو پاکستان کے اندر تو کم از کم اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں. یار افسوس سے یہ کہنے کی بات ہے کہ پاکستان میں وی آر اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ, اور جو ملک جن کے انٹرنل حالات ایسے ہوتے ہیں وہ فرینکلی جو آپ کا ایڈورسری ہے یا آپ کا دشمن ہے وہ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, میں ذرا پرانی بات کر رہا ہوں, جب یہ UN یہ ریزولوشن کشمیر وغیرہ کے سلسلے میں پاس ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے 2 دن لگے. ایک ایسا ریزولوشن جس کو صرف 5 منٹ لگنے چاہیے. ریزولوشن یہ لوگ ڈرافٹ نہیں کرتے, ریزولوشن ڈرافٹڈ بائی دا فارن منسٹری گیون ٹو دا فارن منسٹر یا کوئی منسٹر پریزنٹ کر دیتا ہے. اب وہ ہندوستان کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان از پولیٹیکلی اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ, اور وہ اس چیز کا وہ میکسیمم فائدہ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ
एलिमेंट्स बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पीके में हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, मकसद ये है कि वो हर चीज का फायदा उठा रहे हैं और उनके पुराने कॉन्टैक्ट, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें। मैं आई वुड फ्रैंकली से कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान में बहुत काम किया और उनके डिप्लोमेट्स ने भी बहुत काम किया। अब अफसोस की चीज ये है सही कि आप अपने लोग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कन्विंसिंग योर ओन पीपल। अब ठीक है, कुछ यू विल ऑलवेज फाइंड वी आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, वी आर लाइक अ बैंड व्हिच इज आउट ऑफ। अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपका मौक़िफ़ आया सामने, जरा मुझे इसमें लाने दीजिए, इसमें जनरल साहब को भी लाने दीजिए, रहीमुल्लाह यूसुफ सईद साहब। रहीमुल्लाह यूसुफ सईद साहब, बहुत ही क्विकली ये बताइएगा कि क्या आप भी रियाज खोखर साहब से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटी और पॉलिटिक्स इतनी बुरी तरह से डिवाइडेड है और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनसे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, पाकिस्तान एक सॉलिड नैरेटिव भी शेप नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी